سوال ہے رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے. خوب سمجھ لو, رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا, 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس, سونا, چاندی, مال تجارت, نقدی, یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں, کتنی, جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے, تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے. 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں, تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی, اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا. زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, مال تجارت کی تعریف کیا ہے, سونا, چاندی, مال تجارت, نقدی, کیش رقم جسے کہتے ہیں, 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں. 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں, شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید. تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا, چاندی, تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ. مال تجارت کی تعریف کیا ہے, مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو. آپ کی دکان ہے, کرائے پہ دی ہوئی ہے, دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. آپ کی گاڑی ہے, کرائے پہ دی ہوئی ہے, زکوٰۃ نہیں ہے کیوں کرائے پہ دی ہوئی ہے. ہاں گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں, خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب. ہاں گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے, ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا, یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ خریدی کس لیے, بیچنے کے لیے, ضرور استعمال کے لیے. اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں, دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں, سوچوں گا, زکوٰۃ نہیں ہے اس پر. ہاں پلاٹ خریدا, نیت کیا ہے, بیچوں گا, اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے, زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے, اتنا کافی ہے. سمجھتے ہو. غریبوں, غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں, 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں, سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش, اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے, ضرورت سے زائد سامان تو اسے کہتے ہیں پورے سال استعمال ہی نہیں ہو رہا. گھر میں ڈنر سیٹ پڑا ہوا ہے, پورا سال استعمال نہیں ہوتا. پلاٹ پڑا ہوا ہے, نہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے, نہ کھیتی باڑی کر رہا ہے اور نہ خود رہتا ہے اس میں, تو وہ پراپرٹی بھی ضرورت سے زائد ہے, اس میں پورا سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. تو جس کے پاس اس طرح کی پراپرٹی ہو جو استعمال میں نہ آتی ہو, یا سونا, چاندی, مال تجارت اور نقدی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اچھا میرے بھائی, عشر کیا ہے, کتنی آمدنی پر ہے. عشر کہتے ہیں زمین کی پیداوار. تو زمین جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے جب بھی کھیتی کٹے گی اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5% ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے, ٹیوب ویل یا نہر کا پانی نہیں ہے, بارش کا پانی ہے, تو پھر 10% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا. اس میں سال کا نصاب ضروری نہیں ہے. ہم تو بیج ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, سارے کام کون کر رہا ہے, اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس دن اللہ نے نا اپنی نعمتیں بیان کی ہیں کھیتی کی, لہذا اللہ کہتے ہیں یہ نعمتیں میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جب یہ کھیتی کٹے گی, آتو حقہ, غیر مسلم کہے گا میری محنت ہے, مسلمان کہے گا کس کا احسان ہے, اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا حق دینا پڑے گا. تو اللہ کا حق کیا ہے اس میں سے, اللہ نے کہا جب بھی کھیتی کٹے گی تو اگر آسمان کے پانی سے سیراب ہوا یہ کھیت, اس میں تمہاری محنت بہت کم ہے, لہذا تمہیں 10% دینا پڑے گا, عشر 10واں حصہ. اور اگر نہری پانی سے یا ٹیوب ویل سے سیراب ہوا ہے, اس میں تمہاری بجلی استعمال ہوئی ہے, تم نے لائنیں نکالی ہیں وہاں سے, ٹھیک ہے نا, محنت لگی ہے, لہذا ہم اپنا حق کم کر دیتے ہیں. 10 کے بجائے کتنے فیصد دو, 5% دو. یہ کس کا حق ہے, اللہ کا. اچھا بھائی, تو اللہ میاں نے کہا, کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا, جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو. تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو, بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے. سمجھتے ہو. ابے نہیں آ رہی سمجھ میں, رہنے دو میرے بھائی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں. تو عشر کا, زکوٰۃ کا, رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا, کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو, دے کس کو رہے ہو, مجھے دے رہے ہو تم. غیرت پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب آئے گی اتنا کچھ سننے کے بعد.
اگر کوئی باہر ملک میں کام کرتا ہو تو وہ پاکستانی کرنسی میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے لیکن جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کا ریٹ لگائے گا, ڈنڈی نہیں مارے, رہتا وہاں ہے اور یہاں کے قیمت لگا رہا ہے, یہ بیمانٹی ہوگی. بے ایمانی کو بچپن میں ہم کہتے تھے بیمانٹی, پتہ نہیں یہ کراچی کے بچپن کے لوگ یہاں موجود ہیں یا نہیں, کہتے ہیں نا بیمانٹی کر رہا ہے بیمانٹی, وہ بے ایمانی سے بیمانٹی بن گیا, تو وہیں کی ویلیو لگائے گا. زکوٰۃ دینے کے لیے کس حد تک مستحقی تحقیق کرنا ضروری ہے؟ کچھ نہ کچھ تحقیق تو ضروری ہے, اتنا نہیں کہ آپ اس کے گھر میں گھس کے اس کے فریج میں گھسیں اور اس کے بستروں کے نیچے گھس کے گدوں کے نیچے چیک کریں گے, ہاں تو نہیں چھپایا ہوا, اتنی تحقیق کہ ہم مکلف نہیں ہیں. تو ان کو دیا جا سکتا ہے جو اس طرح کی تحقیق کر لو. کوشش کرو زیادہ سے زیادہ مستحق کو دو نا. اچھا بھائی, دینی مدارس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے جو صحیح کام کر رہے ہیں. میرا ایک بیان ہوا روحانی عاملوں کے خلاف کہ روحانی عامل جو ہے نا دین کے نام پہ اور یہ وظیفوں کے نام پہ نوٹ چھاپتے ہیں. کسی نے نیچے لکھا کہ ایسے بھی تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خالی پلاٹوں پہ قبضہ کر کے مسجد بنا لی, مدرسہ بنا لیا اور یتیم بچوں کے نام پہ چندہ کر کے کروڑوں روپے کے مالک بن گئے. ان کے خلاف کیوں بیان نہیں کرتے؟ تو جنہوں نے بھی کمنٹ کیا ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے خلاف بھی میں متعدد دفعہ بیان کر چکا ہوں, بلکہ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں پیسہ کمانے کا, حرام کمانے کا ایک بہترین طریقہ زرداری کو خام میں بلا وجہ بدنام ہو گیا. تو بھائی تو ایک جگہ خریدتا, مسجد بناتا, پلاٹ بناتا اور دبا دب نوٹ چھاپتا, ایسا ہوتا ہے. اس پہ تو ہم 20 دفعہ بول چکے ہیں. تو اس لیے اب یہ تو نہیں کہ مدرسوں کے ساتھ تعاون ہی چھوڑ دیں, تعاون تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دینی مدارس کو تو ہم نے ہی چلانا ہے, لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ تحقیق کریں کہ ریلائبل مدرسہ ہے یا نہیں ہے, یہاں پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آنکھ بند کر کے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. جو قابل اعتماد دینی ادارے ان کے ساتھ تعاون کریں. اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی؟ جی ہاں, ادا کرنی ہوگی بالکل. زکوٰۃ نہ دینے کی کیا وعید ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سونا چاندی تم جمع کر کے رکھتے ہو, زکوٰۃ نہیں دیتے, اسی کو پگھلا کے تمہاری پیشانیوں کو داغوں گا میں قیامت کے دن اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کرنسی کو کیسے جلائے گا؟ تو اللہ اس کو بھی جلا کے داغ سکتا ہے. تو جو مال جمع کر رہے ہو نا اور زکوٰۃ نہیں دے رہے, اسی کو اللہ جلا کے پیشانیوں کو داغے گا قیامت کے دن. اللہ اس عذاب سے بچائے. اچھا میرے بھائی, زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ زکوٰۃ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہوں, یہ تمہاری کمائی نہیں ہے, یہ میرا احسان ہے. تو جب میرا احسان ہے تو جو مجھ پر ایمان لائے گا تو وہ مجھے قرضہ دے گا. اچھا بھائی, مقروض پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ صاحب نصاب پہ جتنا قرضہ ہے اس قرضے کو مائنس کرے گا. وہ یہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, قرضہ 50,000 کا ہے, تو لاکھ سے 50,000 مائنس کریں گے, پھر 50,000 جو بچے گا تو وہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. اگر ہے تو زکوٰۃ ہے, نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. اچھا بھائی, اگر کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو قسطیں آپ نے دینی ہے وہ آپ پہ لون ہے, وہ قرضہ ہے. تو جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو جتنا کیش اماؤنٹ آپ کے پاس ہے ان میں جو قسطیں آپ نے ابھی دینی ہیں کمیٹی کی, وہ قسطیں مائنس کرو گے. 1 لاکھ کی کمیٹی نکلی, پہلی کمیٹی نکل گئی اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی, لیکن آپ نے ابھی ہر مہینے 5,000 1 سال تک دینے ہیں, تو اس میں تو 1 سال بھی نہیں, جب تک قسطیں دینی ہیں آپ نے وہ تمام قسطیں اس 1 لاکھ سے مائنس کرو گے آپ, تو ظاہر ہے وہ 5,000 ہی بچے گا. اگر کسی کی طرف سے بغیر اجازت زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی ادا. شوہر نے بیوی کی زکوٰۃ بغیر بتائے دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر گھر کرائے پر دیا ہو تو زکوٰۃ کا حکم, گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. لیکن اس کا جو کرایہ آ رہا ہے, زکوٰۃ کی تاریخ جب آئے گی تو اس دن جتنا کیش اماؤنٹ اس کرائے میں سے بچا ہوا ہوگا زکوٰۃ ہوگی, جو خرچ ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھریلو سامان اور استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اچھا بھائی, یہ ہو گیا. اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال ہو تو پوچھ لیں. ہاں, بہترین سوال سمجھ گیا میں. دیکھو, زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت ضروری ہے, سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. اچھا, زکوٰۃ کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے؟ ابا کو, اماں کو نہیں دی جا سکتی. دادی, دادا, نانا, نانی کو نہیں دی جا سکتی. بیٹا, پوتا, بیٹی, پوتی, نواسی, نواسے, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یعنی جن کی آپ اولاد ہو یا جو آپ کی اولادیں ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ
نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. ابا سید ہو تو بیٹا کیا ہوگا, سید, اس کو زکوٰۃ نہیں. میاں بیوی کے شوہر سید ہے تو بیوی سید نہیں ہوگی, پھر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.